لاہور کے علاقے پھل فروش نے جو 2 بھائیوں کو مارا، اس کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اس میں یار ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح ہے کہ جو اس کے والد صاحب ہیں نا، ان کو پنجاب پولیس کے اوپر ایک اعتراض ہے۔ وہ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے، جن سے کوئی لاہور پولیس ہے، یہ کچھ اس کے اس واقعے کو یہ روایتی سا ایک انداز میں اس کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپیل ظاہر کی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے کیس کو سی سی ڈی کو ریفر کیا جائے، اور سی سی ڈی پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور جو باتیں جو سامنے کچھ اور مزید جو باتیں سامنے آئی ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ یہ واقعہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ان کا آپس میں تکرار ہوئی، تکرار گالی گلوچ میں بدلی، اور وہ جو کیلے بیچنے والا تھا، اس کا بھائی سامنے وہ بھی لگاتا تھا، 3 بھائی وہاں پہ لگاتے، 5 بھائی ہیں، اور پانچوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ 3 بھائی وہاں پہ وہ کوئی آم لگا رہا ہے، کوئی کیلے لگا رہا ہے، اس طرح سے لگا رہا ہے۔ ان کے جب آپس میں جھگڑا ہوا، تو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا، دونوں بھائی گر گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بھائی کو ہوش آیا، جو چھوٹے واجد کو، واجد نے موبائل فون کسی کے موبائل فون کے ذریعے اپنے گھر پر بھائی کو اطلاع دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ تو وہ وہاں سے جب وہاں پہ آئے، اس کے آنے کے بعد، اطلاع دینے کے بعد، ساتھ ہی وہ اویس یا تیمور جو بھی نام ہے اس بندے کا، اس نے جو بیٹ پکڑا ہوا ہے، جو ویڈیو میں صاف واضح دکھائی دے سکتا ہے، اس نے بڑی بے رحمی سے اس کو مارا، اور پورے ایریے نے وہاں پہ یہ تماشا دیکھا، کسی نے نہیں ان کو روکا جس کے پاس کلاشنکوف ہیں۔ اچھا، یہ بات یہاں تک تو ہو گئی، اور اس سے آگے ہم بات چلتے ہیں، یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بات، یہاں پہ آگے یہ ہے کہ جب ان کو اپنے پتہ چلتا ہے، تو وہاں پہ وہ فوری طور پہ پریشان ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاگتے ہیں کوٹ رادا کشن سے رائے ونڈ کی طرف۔ جب رائے ونڈ کی طرف آتے ہیں، تو جو ان دونوں بچوں کا، جو راشد و واجد کے چچا، دیکھیں چچا نے کا بیان ہے، ریکارڈڈ بیان ہے، انہوں نے کہا جی میں نے 15 پہ کال کی، اور 1 گھنٹے تک 15 موقع پہ نہیں آئی۔ مطلب یہ بات میرے لیے بھی بڑی حیران کن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا، میں ثانیہ ہی کہوں گا اس کو، اس واقعے کو، جو گو کہ ایک سینئر پولیس آفیسر نے کہا کہ دونوں کی آپسی لڑائی تھی، جو لڑائی، لیکن میں کہتا ہوں لڑائی کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ مطلب آپ آ، کسی کی جان ہی لے لیں، جان ہی لے لیں، تو وہ 1 گھنٹے تک اس کا نہ آنا، یہ بڑی ایک عجیب-سی بات ہے ہمارے المیہ لیے، ہے کہ المیہ ہم تو ہے۔ ایک جگہ ہاں، المیہ ہے کہ ایپریشیٹ کرتے ہیں 15 کو، تو ہاں، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ وہ ہاں، وقت پہ نہ پہنچی ہم ہو؟ تو یہی کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے مقتولین کے جو چچا ہیں، انہوں نے یہ آن ریکارڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے خود دیکھا، انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے تک، اور یہ 1 گھنٹہ بہت بڑا ٹائم ہے۔ جب ہماری بات ہوئی تھی ایک دفعہ، فیصل کامران صاحب جو ڈی آئی جی لاہور ہے آپریشن، وہ مطلب ڈیلی کی بنیاد کے اوپر کوئک رسپانس دیکھتے ہیں 15 کا کہ کیا ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں 5 سے 10 منٹ جو ایک اسٹینڈرڈ ٹائم، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہر صورت رابطہ ہو سو سکتا ہے۔ اس وقت ویسے اگر وہ جو ایریا، وہ ایسا بھی ایریا نہیں ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، یہ بھما کے قریب ہے، ایک برج ہے وہ جو روئی نالے کے اوپر، تو اس ایک طرف ایک راستہ لاہور کو جاتا ہے، ایک راستہ آگے جاتا ہے، تو وہاں پہ ایکسیس پوری ہے ہر چیز کی۔ ایمبولینس والی بات کا بھی پھر انہوں نے یہی گلہ کر رہے تھے کہ ایمبولینس جو ہے نا ان کو نہیں مل سکی، اور کوئی پراپر آکسیجن ملتا تو بچوں کی شاید جان پر بھی ہو سکتے تھے۔ تو ایک جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ رش رہتا تھا، 40-50 ریڑیاں لگتی تھیں، وہاں پہ آج اس پل کے اوپر، اس جائے وقوع کے اوپر ایک بھی ریڑی نہیں تھی۔ مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی ریڑی لگانے والے تھے، پھلوں والے، کہ وہ اب اس چکر میں نہیں، انہوں نے آج اپنا کاروبار کیا، کہیں اور کیا یا چھٹی کی، کہ پولیس کی تفتیش جاری ہے، تفتیش شروع ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک یہ بہت بڑا المیہ آ گیا کہ آپ کسی کے ساتھ، اگر آپ کو کسی جرائم کا پتہ ہے، آپ انہیں ایمانداری سے اس کا جو ہے نا اپنا حق ادا نہیں کرتے کہ آپ نے انفارمیشن ٹھیک دینی ہے تاکہ انصاف ہو سکے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ایویڈنس کے لیے کوئی گواہیوں کی ضرورت ہوگی۔ تو جو ویڈیوز ہیں وہ کسی ایک کیمرے کی نہیں ہے، مختلف لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ویڈیوز میں واضح نظر آ رہا ہے بہیمانہ تشدد، اور پھر اس کا قتل کرنا۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بات ابھی اڑائی ہے کہ سی سی ڈی نے جو ملزم پکڑا تھا، جو گرفتار ہوا تھا، اس کو فارغ کر دیا ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی، لیکن
بچوں کے جو والد ہے انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمیں CCD پہ اعتماد ہے۔ سر فارق کیا ہوتا ہے؟ فارغ سے مطلب وہ انکاؤنٹر پولیس مقابلہ، یعنی کہ پولیس مقابلے کا یہ بعض ہمارے یوٹیوبر ہمارے دوستوں نے یہ باتیں کی اور بہت سارے نے فرمائش ظاہر کی یوٹیوب کے اوپر کہ نا آپ وہ CCD کو دیں تاکہ وہ انکاؤنٹر کرے مقابلہ، کچھ نے تو یہ کہہ دیا انکاؤنٹر کر دیا، پار کر دیا، ٹھیک، جبکہ ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اگر کر دیا ہے چلیں ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جو ڈیولپمنٹ ہے۔ سر سمندری کے علاقے میں شوہر نے بیوی پہ جو ایسڈ اٹیک کی ہے اس کا بتائیے پلیز۔ یار دیکھو، ہاں ایک عجیب ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے کہ آپ میں برداشت نام کی چیز ہی نہیں۔ آج میں ایک نا سیکریٹریٹ میں ایک سینئر بیوروکریٹ سے بات بیٹھا تھا، اس بات کا میں آپ کے جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی ہماری جو کل ثانیہ ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا آج کل جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں وہ گھر نہیں جاتے، وہ کہتا ہے جی میں گھر جاواں گا، بچے 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 انتظار کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی چیز کا، کنواری بہنیں جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ، بیمار ماں باپ وہ، بجلی کے بل پینڈنگ وہ، گھر کا کرایہ وہ، اور ملازمت اس کے پاس نہیں یا دیہڑی اس کی لگی نہیں۔ کہتا جب ایسے میں ایسے حالات میں جب کوئی سامنے آتا ہے، کوئی بات ہوتی تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس وقت لڑائی ہوتی اور وہ کوئی نہ انتہا کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پہ اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اس وقت جو لوگوں کی پریشانی کی حالت ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے اس میں یہ اس کے برعکس کہ وہ پریشان ہے کوئی بھی شخص کہ وہ اس کا انتہائی قدم اٹھائے، یہ سخت زیادتی ہے۔ اب اس میں سمندری میں بھی یہ ہوا، گھریلو ناچاکی تھی، لڑائی جھگڑا تھا میاں بیوی کا، اس میں شوہر نے جو بھی تھا وہ چھوڑ کے جا رہی تھی یا جو جھگڑا بھی تھا اس کا یوں تیزاب پھینکنا بالکل نہیں بنتا۔ اور اسی دن کے لیے انہی دنوں کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، وہ یہ میری ریکویسٹ میں کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، کچھ جیسے ہی کہ جی بتائیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ یہ کہ اس طرح کے کچھ چند جو کرائمز ہیں، ایسے کوئی جرائم ہے جو ایسا کوئی حرکت کرتا ہے، اس کی جو سزائیں ہیں اس میں ترمیم کریں۔ بہت سارے کیسوں میں ترامیم کر رہے ہیں نا، جیسے پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ٹھیک، 90 ڈیز کا، تو وہ ترامیم کر رہے تو اس میں ایک ترمیم کریں، یہ ترمیم کریں جو اس طرح کی حرکت کرے۔ اب دیکھیں نا جس نے تیزاب پھینکا، اب اس خاتون کی کیا صورتحال ہے یہ نہیں پتہ، کیونکہ میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے ضمانت طالب علمی سے لے کر چیف رپورٹر بننے تک، اور اس آج تک میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب کسی کے اوپر تیزاب گرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔